ایک سوال جو بہت کثرت سے پیش آتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے، جو خواتین پریگننسی میں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی پریگننسی کا زمانہ چل رہا ہے، یا کچھ خواتین ہیں جو ابھی بریسٹ فیڈنگ کے مرحلے میں ہیں، ان کے بچے ابھی شیرخوار ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے رمضان کے روزوں کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، ایسی خواتین کے لیے بھی شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ ان کے لیے مشکل ہے، یا پریگننسی میں بچے کی جو گروتھ ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے روزے کی وجہ سے، اور بعد میں جو فیڈنگ کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور بعد میں جب وہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس روزے کی قضا کریں۔ عام طور پہ خواتین جب روزے چھوڑا کرتی ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو اس کے بعد کوئی شریعت کی طرف سے مقدار متعین ہے کہ اتنے ماہ میں رکھ لینا چاہیے، یا کم از کم اس وقت تک روزے رکھ لینے چاہیے، یا اس میں اختیار ہے کہ کب تک آپ یہ روزے جو ہیں ان کی قضا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں اختیار تو دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شریعت نے کچھ ایام متعین کر دیے ہوں کہ انہی ایام میں جو قضا روزے ہیں وہ رکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ جب صحت بحال ہو جائے تو جلدی سے جلدی رکھ لینے چاہیے، اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ رکھ لیے جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بہت واضح موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے رمضان کے جو روزے رہ جاتے تھے تو وہ میں شعبان میں قضا کیا کرتی تھی۔ اب دیکھیے شعبان جو ہے وہ بالکل اگلے رمضان کے متصل ہے، تو حضرت عائشہ وہ شعبان میں جا کے وہ روزے قضا کیا کرتی تھی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی خواتین یا ایسے حضرات جن کے روزے رہتے تھے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، لیکن اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ شوال کے روزے رکھیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ 6 شوال کے روزے رکھیں، تو اس صورت میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ پہلے وہ 6 شوال کے روزے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنی قضا کر لیں، یا ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ پہلے وہ رمضان کی؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ شوال کے روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید کے فوراً بعد لگاتار رکھنے ضروری ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتبعہ ستم من شوال، تو یعنی پورے مہینے کے بارے میں یہ فضیلت ہے، تو اس لیے وہ اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال جو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ روزہ ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں، مثلا غیبت ہے اور اس طرح کی چیزیں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مستقل طور پہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہ ظاہری چیزیں کیا ہیں کہ اگر ان ظاہری چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا جائے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اس میں کھانا آ جاتا ہے، یہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی ہے کہ جو فطری راستے ہیں ان راستوں سے کوئی چیز اندر پہنچانا، وہ غذا والی کوئی چیز ہو یا کوئی علاج معالجے سے متعلق کوئی چیز ہو، ان فطری راستوں سے جو چیز اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یا پھر وہ جنسی خواہشات ہیں، جنسی جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، ایک تو ہم نے بات کی کہ بیماری ہو گئی یا کوئی عذر آ گیا، لیکن کسی شخص نے روزہ رکھا اور پھر روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر کسی بھی وجہ سے روزہ توڑ دیا، اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر وہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے، وہ کوئی چیز کھا کر یا پی کر یا ازدواجی تعلقات کے ذریعے سے، تو پھر اس کے ذمہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ایسی صورت میں قضا کا مطلب ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور جو کفارہ ہے وہ ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے اس کو رکھنے پڑے ہوں گے، مسلسل 2 مہینے اس کے روزے کے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنے روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، اور نہ رکھ سکنے کی وجہ کوئی بیماری ہے یا بڑھاپا ہے کہ وہ اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے وہ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا یہ موجود ہے سہولت۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو عذر ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا مجھے مشکل لگتا ہے 2 مہینے کے، عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ میں اس کی استطاعت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ مشکل بہت ہے، تو مشکل ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، بیماری ہو یا یہ ہے کہ بڑھاپا ہو، اس طرح کے جو اعذار ہوتے ہیں، یا جسم اتنا لاغر ہے
کہ وہ تقریباً وہی اصول جو ہم نے پہلے ذکر کیے کہ جس آدمی پر روزہ ابتدائی طور پر ہی واجب نہیں ہوتا بلکہ ساقط ہو جاتا ہے، تقریباً اسی طرح کا عذر ہو تو اس صورت میں اس شخص کو اجازت ہوگی کہ یہ اپنا جو جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑا ہے اس کا ایک کفارہ دے دے۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے یہ صرف رمضان کے روزے کے بارے میں ہے، صحیح، یعنی رمضان کا روزہ ہو اور رمضان میں ہی توڑے۔ نہیں توڑا، جی، اگر روزہ رمضان کا ہے لیکن قضا کر قضا کر رہا ہے تو اس صورت اس میں کفارہ نہیں اس میں ہے، کفارہ یا روزہ رمضان کا ہی نہیں ہے، نفل روزہ ہے، کوئی اور روزہ ہے، تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور جو آج کل بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی حالت میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کو خون دینا ہے جی جی یا خون لگوانا ہے، لینا ہے، تو یہ سوال رمضان میں بہت ہوتا ہے کہ اس میں روزے کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں واضح طور پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے، اور حجامہ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ خون جو ہے وہ جسم سے نکالا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر جسم سے خون جب نکالا جا رہا ہے، نکلوایا جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں یہ عمل فرمایا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور جو خون دینے والا ہے، لینے والے کا بھی نہیں ٹوٹے گا اس وجہ سے کہ وہ مسامات کے ذریعے سے جا رہا ہے، اور جو دینے والا ہے اس کا بھی، جو آپ نے اصول منفذ کا ذکر منفذ کا۔ البتہ دینے والے میں یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ روزے کا تحمل ہی نہیں ہو سکے گا، بعد میں روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو پھر ذرا احتیاط کر لیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مریض ایسا ہے کہ جس کو سیریس حالت میں خون کی ضرورت ہے تو پھر دے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ہو اور روزے کے دوران وہ بھول کر کچھ کھا لے تو ہمارے ہاں عام طور پر اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے یا اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لینا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ جی ہاں، بھول کر کھانے سے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ ارشاد فرمایا، بلکہ اس میں یہ بھی فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، یہ اللہ کی طرف سے گویا اس پہ خاص ایک انعام ہو گیا کہ اس کو اللہ نے کھلا پلا بھی دیا ہے، اور روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کا جو اجر ہے وہ بھی اس کو پورا حاصل ہو جائے گا۔ تو کیا ایسے شخص کو روک دینا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بچہ ہے بیچارہ، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کچھ پینے لگا تو اچانک اس کو کسی نے کہہ دیا کہ تم مت پیو، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ جی اس میں بہتر یہ ہے کہ جو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اس کی حالت کو دیکھ رہے، جسمانی حالت کیسی ہے، تو اگر تو صحت اچھی ہے اور اگر اس کو روک دیں گے تو روزہ پھر بھی آسانی سے نبھا لے گا، تو پھر روک دینا چاہیے۔ اور اگر کمزور ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے اور وہ بھول کے کھا پی رہا ہے، تو پھر اس کو